أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أولم ننهك عن العالمين؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخ... فأخ... فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. إنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآيات للمؤمنين. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا عابنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. قالوا اولم ننهك عن العالمین، انہوں نے کہا کہ کیا ہم نے نہیں منع کیا تھا آپ کو کہیں نہیں روکا تھا کہ عن العالمین، تو تم جہان کی طرف، جہان والوں کی طرف داری جہان والوں کو اصل میں کہ جیسے کہتے ہیں کہ تم زیادہ سب کے ٹھیکیدار نہ بنو، کون تم کہ تم نے منع نہیں کیا تھا کہ سب لوگوں کے تم جب جانبداری طرفداری نہ کیا کرو۔ قال، انہوں نے کہا ہؤلاء بناتی، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو۔ لعمرک، اور تیرے تیری عمر کی قسم، انہم بے شک وہ لفی سکراتم یعمہون، وہ اس وقت مستی میں یعمہون دیوانے ہو رہے تھے۔ فاخذتهم الصیحۃ مشرقین، فاخذتهم پھر پکڑ لیا انہیں صیحۃ ایک چیخ نے، مشرقین یعنی صبح سویرے، فجعلنا ہم نے بنا دیا ہے عالیہا ان کے اوپر کو، سافلہا ان کے نیچے والا حصہ، وَأَمْطَرْنَا اور ہم نے برسائے علیہم ان پر حجارتن پتھر، من سجیل یعنی کنکر والے پتھروں نے اس کی بارش برسا دی۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات نشانیہ ہے، للمتوسمین ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وَإِنَّهَا اور بے شک اس میں لَبِسَبِيلٍ مُقِيم، اور یہ بے شک اس میں وہ دونوں جو ہے قائم ہیں راستوں پر، بے سبیل راستوں پر، مقیم راستہ، ایسا راستہ جو ہمیشہ دائمی ہو، ہمیشہ رہنے والا ہو۔ ان فی ذالک لآیات، ان فی ذالک بے شک اس میں لآیا نشانی ہے، للمؤمنین مومنین کے لیے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور یہ کہ یقیناً اصحاب الایکا والے لظالمین یقیناً وہ ظالم تھے۔ فانتقمنا پس ہم نے انتقام لیا، منہم ان سے، وَإِنَّهُمَا اور وہ بے شک وہ دونوں، لب امام مبین، وہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ اور بے بس یقیناً کذب جھٹلایا، اصحاب الحجر اصحاب ہجر والوں نے، المرسلین رسولوں کو، وآتی عطا کی انہیں آیاتنا ہماری نشانیاں، فکانوا عنہا معرضین اور وہ تھے عنہا ان سے، معرضین اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے۔
वकानू यनहितूना, और वो थे तराशते मिनल जिबाली, पहाड़ों से, बुयूतन, घरों को, आमिनीन, यानी उनमें हमें अमन से रहने, बेखौफ होकर रहने के लिए। फ़अख़ज़त हुमुस्सैहतु, बस आ लिया उन्हें, सैहतु एक चीख ने, मुस्बिहीन यानी सुबह सवेरे, या मुस्बिहीन सुबह होते उनके एक चीख ने आ लिया। फमा कानू, वो जो कानू यकसिमून, जो वो कमाया करते थे, यानी कोई काम ना आया जो वो कमाया करते थे, ना वो घर ना उनके कोई और जो कमाते थे। तो कल जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं सैयदना लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या, कि उन्होंने अपनी कौम के जो फरिश्ते उनके पास आ गए, और वो उनके कौम जो उनकी जिस तरह की कौम थी वैफली करने वाली, उनके फरिश्त उनके भी घर आ दौड़ी, उनका घेराव कर लिया। तो उन्होंने उनको ये कहा कि थोड़ी बहुत कुछ शर्म आया करो, ये मेरे मेहमान, उनके सामने मुझे बेइज्जत ना करो। फिर ये भी कहा कि अल्लाह से डरो, मुझे रुस्वा ना करो। मगर वो इस बात से बात आने वाली नहीं, तो उन्होंने तो कह दिया कि जी आप हमसे जो कोई सारे जहान को अगर तुम उनके ठेका ले लिया, तुमने सबको अगर मेहमान बना लिया करो, तो क्या हम सभी को छोड़ देंगे? क्या हमने तुम्हें मना नहीं किया था कि हमारे होते हुए किसी अजनबी मुसाफिरों को मेहमान ना बनाया करो, या हमारे मुकाबले में किसी की हिमायत ना किया करो? यानी कि इतनी खबीश कह लें खबीस फितरत के वो मालिक थे कि अपने शहर में आने वाले मेहमान या गुजरने वालों को भी वो नहीं छोड़ते थे, उनको इसमें कोई शर्म महसूस भी नहीं करते थे। तंग आके उन्होंने ये कहा कि क़ाल हाउलाए बनाती इन कुन्तुम फ़ाइलिन, ये मेरी बेटियां अगर तुम्हें कुछ करना ही है। इसके उसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कोई अपनी बेटी को, असल में नबी जो होता है उसकी सारी कौम की जो बेटियां होती हैं उसकी बेटियां ही होती हैं, तो उनका इशारा कौम की लड़कियों की तरफ हो, क्योंकि नबी कौम का अगर देखा जाए तो वैसे हर सब किसी के बाप के बराबर ही होता है, और कौम की लड़कियां भी उनकी निगाह में अपनी बेटियों की तरह ही होती हैं। और यही भी हो सकता है कि आपका इशारा खुद उन साहबजादियों की तरफ ही हो, कि उनके दोनों की सूरतों में, यानी कि मकसद ये है कि उनसे निकाह करो, और जो तुम्हारी ख्वाहिश है फिर उनसे औरतों से आज अपने शादियां करो, और उनसे अपने नफ्स को उसकी ख्वाहिश पूरी करो। मगर वो इस बात पे के आने के लिए तैयार ही नहीं। कालू न काला हाउलाई बना दिन कुंत लामुरुका इन्नहुम लफी सकरातिम यामहून, तो अल्लाह ताला करेंगे आपके आपकी उम्र की कसम, कि वो जो है वो अपने मदहोशी में भटके फिर रहे थे। यानी कि ये हमारे तेरी उम्र की कसम, नशे में होना, मदहोश होना। अक्सर अक्सर मुफस्सिरीन का तो ख्याल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की कसम खाई है, और आपकी इतनी तकरीम फरमाई है कि आपके अलावा किसी इंसान की ज़िंदगी की कसम नहीं खाई। लूत इस्लाम के किस्से के दरमियान में ये एक जुमला कहते हैं कि मोतरज़ा है, जिनसे उनकी गुमराही से किसी सूरत में बाज ना आने पर बयान करना मकसूद है। कसम का ये क्या आपकी मतलब ये है कि उनके उसको मुनासबत ये दी है कि क्या नबी आपकी पूरी ज़िंदगी पाकीज़ा ज़िंदगी और इफ़्फ़त, इस बात की दलील है कि वो लोग जो इसके बिल्कुल बरक्स चलने वाले हैं, वो दरअसल होश में ना थे, और ना इस बदहोशी में ऐसे, और इसी बदहोशी में ऐसे भटकते फिर रहते, उनके लिए राह रास्त पर आना मुमकिन ना था। तो ये कि तो कुछ लोगों ने इसकी तफसीर ये भी की कि फरिश्तों का कलाम है, और उन लूत इस्लाम की ज़िंदगी की कसम खाई है। बहरहाल हमारी शरीयत में अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी की भी कसम खाना जो है वो मना है, और सही हदीस में उसकी ममानियत भी आई है। अल्लाह ताला जिसकी चाहें वो कसम खा सकते हैं कसम के मुतालिक, कि अल्लाह तबारक व तआला जिसकी चाहे, मगर लोगों के लिए है कि अल्लाह के सिवा किसी की भी कसम ना खाई जाए। तो यहाँ ये उनकी असल में उनकी मदहोशी, उनकी इतने बताया जा रहा है कि कितनी पस्ती में वो लोग, उनको कुछ होश नहीं था वो क्या करने लगे। फ़ाख़ज़तहुम सय्हतु मुशरिक़ीन, फिर पकड़ लिया उन्हें, उनको पकड़ लिया सुबह सवेरे ही एक उसने सय्हत फ़ाख़ज़ चीखने, मुशरिक़ीन सुबह सवेरे, फ़जअलना आलिहा साफ़िलहा वअमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील, और हमने कर दिया उनके ऊपर को नीचे वालों से, हमने पढ़ा है सूरह हूद में जैसे पढ़ा है कि उनको ऊपर से नीचे तक कर दिया गया। यानी कि उनकी कुरान मजीद के हिसाब से कौम लूत पर 3 किस्म का अज़ाब का ज़िक्र आता है। पहले उन पर से चीख के अज़ाब आया, फिर उन पर बस्तियों को उलट दिया गया, और आखिर उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई गई। तो वो इन फरिश्तों ने जैसे बताया गया है कि वो फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जब अज़ाब आता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला किसी को छोड़ते नहीं हैं। जब वो उनके घर वाले निकल गए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बस्ती को उलट-पलट कर दिया, ऊपर से नीचे, और नीचे वाला हिस्सा
اوپر کر دیا، تو یہ ان کے ساتھ ہوا، اور صبح سویرے کا وقت ان کے لیے مقرر تھا، تو اس میں ان کے ساتھ یہی کچھ ہوا۔ پھر بتائیے ان فی ذالک الآیات للمتوسمین، یہ آیات ہیں جن ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں، یعنی غور و فکر کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ نشانیاں ہیں، یعنی جو ان سے متوسمین سے مراد یہ ہے کہ جو آفاق، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ہیں آفاق میں ہیں، یا ان کا تاریخ میں جو آیات ہیں، یا ان انسان کے خود کے نفس میں جو آیات ہیں، یا پھر قرآنی آیات قرآنیہ کے ذریعے سے حقیقت کو پہچاننا اور جو جاننا چاہیں، وہ اصل میں یہ ہے جو اس کو چاہتے ہوں کہ وہ اس کے مطابق سمجھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیات بھیجی ہیں، نشانیاں بھیجی ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا، ان پہ وہ لوگ ہیں جو وہ متوسمین، یہ ان میں آیات ہیں جو ان کی نشانیاں ہیں، جو سم غور و فکر کریں۔ انہا لبسبیل مقیم، پہ یہ بھی فرما دیا کہ یہ جو بستیاں ہیں یقین دائمی آباد راستے پر ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے والا، یعنی جو قافلے حجاز سے شام یا عراق کے سے مصر جاتے تھے، یہ بستی ان کے راستے پر پڑتی ہے، مگر یہ لوگ ہیں کہ اس کی تباہی کے آثار دیکھ کر بھی کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے، یہ صبح سے ہمیشہ روز ہمیشہ گزرتے ہیں، ان پر سے گزرتے ہیں، رات کو بھی گزرتے ہیں، مگر سمجھتے نہیں ہیں۔ تو ان کے لیے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ان کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے، مگر جو لوگ سمجھتے ہیں ان کے لیے تو نشانی ہے۔ ان فی ذالک لآیات للمؤمنین، اور یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی لوط اسلام اور ابراہیم السلام کے قصے میں ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یعنی کہ لوط اور ابراہیم السلام کے والے میں تو مغفرت و رحمت ہے، اور لوط اسلام کے قصے میں عذاب علیم کی بہت بڑی نشانی ہے، تو یہ ان کے لیے فرمایا گیا کہ یہ ایمان لانے کے لیے یقین کے لیے ایک نشانی ہی کافی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس مومنوں کی تعریف یہ ہے کہ وہ ہیں جو اس پہ یقین کرنے والے ہیں، یا اس پہ عمل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانوں پر وہ جو ہے وہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے بتایا گیا ہے کہ آپ سب پھر یہ جو گزری ہیں، جو راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نزاب یافتہ لوگوں کے مقامات پر داخل نہ ہوا کرو، مگر اس حال میں کہ تم رو رہے ہو، اگر رونا نہ آئے تو ان مقامات میں داخل نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی وہی عذاب پہنچ جائے جو انہیں پہنچا ہو، یعنی اس کی نشانیوں سے اگر آپ گزریں تو پھر یہ نہ ہو کہ آپ جو ہیں وہ وہاں سے کوئی سیر و تفریح کرنے کے لیے وہاں پہ چلے جائیں، جس طرح عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کو جاتے مقام ہجر سے گزرے، تو فرمایا کہ جو لوگوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا تھا ان کے گھروں میں داخل نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عذاب ان پر آیا تھا تم پر بھی آ جائے، اگر داخل ہو تو اس حال میں ہو کہ تم رو رہے ہو۔ پھر آپ نے سر کو ڈھانپ لیا اور تیزی کے ساتھ اس جگہ سے گزر گئے، وہاں سے وہ تیزی کے ساتھ گزرنے کا حکم دیا۔ وہ انکار پھر بتائیں انکان اصحاب الایکۃ الظالمین، اور یہ جو ایکا والے جو ہیں وہ بھی بڑے یقیناً وہ بھی ظالم لوگ تھے۔ ایکا والے سے مراد یہ کہ ایکا والے تو شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، یعنی کہ یہ ظالم یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے۔ اس قوم کا نام ویسے تو بنی ہی ہے، مدین تھا، مدین کے اس کے مرکزی شہر کو بھی کہتے تھے اور اس کے پورے علاقے کو بھی کہا کرتے تھے۔ یہ ایکا جو ہے وہ تبوک کا قدیم نام بھی کہتے ہیں، یہ بھی ذات اس کے معنی اصل میں گھنے جنگل کے ہیں، یعنی کہ اس علاقے میں بہت زیادہ جنگل کے بہت زیادہ تھے، یعنی کہ اکثر علماء کا کہنا ہے کہ صاحب مدین اور صاحب کا ایک ہی قبیلہ تھا، اور کئی مفسروں نے الگ الگ قوم بھی شمار کیا ہے۔ تو ان کا ظلم یہ تھا کہ ایک تو وہ شرک کیا کرتے تھے، شرک میں گرفتار تھے، پھر ناپ تول میں کمی بیشی بھی کیا کرتے تھے، اور راہ چلتے ہوئے مسافروں کو لوٹ لیتے تھے۔ ان دونوں کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تاکہ وہ ظلم کی ان تمام صورتوں سے باز آ جائیں۔ تو یہ ان کے مطابق یہ ان کے لیے آیا ہے کہ جی ان کا نا صحاب الایکۃ الظالمین فانتقمنا منہم، پھر ہم نے انتقام لیا ان سے، وَإِنَّهُمَا إِلَّا بِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور یہ دونوں بستیاں ان کے راستوں پر تھیں، کھلے راستوں پر موجود تھی، یعنی گزرتے ہیں وہاں سے دیکھتے ہیں، لیکن ان راستوں پر وہ چل رہی ہیں۔ پھر بتایا لقد کذب اصحاب الحجر المرسلین، اور پھر جھٹلایا اصحاب المرسلین نے، مرسلین کو جھٹلایا انہوں نے، یعنی رسولوں کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ یہ ہجر کہتے ہیں اصل میں جسے پتھروں سے گھیرا گیا، اس اصل اس جگہ کو کہتے ہیں جسے پتھروں سے گھیر لیا گیا، جیسے حتیم کو بھی ہجر کہہ لیتے ہیں، یعنی کہ کم وغیرہ روکنا کے بھی ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پہ عام لوگوں کا آنا جانا ممنوع ہو۔ تو یہ تو شام اور مدینہ کے منورہ کے درمیان ایک مقام ہے جو صالح السلام کی قوم سمود کے لوگوں کا مرکز تھا۔ یہ جگہ خیبر سے تبوک جانے والی سڑک پر واقع ہے، اور یہاں پر مدائن صالح کے نام سے بھی مشہور ہے۔
تو یہ جو حجاز سے شام کو قافلے جایا کرتے تھے وہ لازماً وہ یہیں سے گزر کے جاتے تھے، اور یہ ترکوں کے زمانے میں ایک ریلوے اسٹیشن کا وہاں پہ ریلوے لائن بھی اسٹیشن بھی آتا تھا، جو مدینہ سے دمشق کو جو ریلوے لائن جایا کرتی تھی، تو وہاں پہ ابھی بھی آثار اس کے ہیں۔ تو یہاں مرسلین بتایا گیا، مرسلین اصل میں جمع ہے، تو ایک رسول کو چھٹانا چونکہ سب کو چھٹانا ہے، اس لیے ان کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے رسولوں کو چھٹایا، یا یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہاں پہ بہت سے رسول بھیجے گئے، انہوں نے سب کو چھٹایا، اور آخر میں پھر صالح اسلام کو بھیجا گیا تو ان کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔ تو یہ ان کا تھا کہ لقد كذب اصحاب الحجر المرسلین وآتیناہم آیاتنا فکانوا عنها معرضین، اور ہم نے بھیجی ان کو نشانیاں، پھر وہ اس سے یعنی اعراض کرنے والے تھے، وہ نشانیوں سے اعراض ہی کرتے تھے، ان کے کسی نشانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بات پہ وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، یعنی کہ ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نشانیاں ان کو دیں، اونٹنے کا معجزہ بھی ان کو دکھایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول پر نازل شدہ آیات بھی ہوتی ہیں، ان کے وادی میں زراعت کا عمدہ انتظام بھی تھا، اور پہاڑ تراش کر مکان بنانے کا سلیقہ بھی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ شامل ہے، عقلی دلائل بھی ان نشانیوں میں شامل ہے جو توحید کی طرف رہنمائی کا کام دیتے ہیں، مگر انہوں نے بکان موردین، انہوں نے کوئی عبرت حاصل نہ کی، بلکہ انہوں نے اونٹنے کی ٹانگیں کاٹ ڈالی اور صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج دیا کہ جس عذاب کو دھمکی دے رہے ہو لے آؤ۔ تو یہ ان کا حال تھا، وہ کانو یعنی رسول وہ بنایا کر تراشتے تھے من الجبال بیوتنا آمنین، گھروں کو امن و امان سے رہنے کے لیے، پر ہوا کیا، فاخذتهم الصیحۃ مصبحین، پھر پکڑ لیا انہیں ایک چیخ نے صبح سویرے، وما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، اور نہیں کام آئی ان سے کوئی جو اس کی جو وہ کمایا کرتے تھے، یعنی یہ ان کے جب اس سے پہلی قوم عاد جو آندھی سے برباد ہوئی تو انہوں نے اپنے خیال میں پہاڑوں کو تراش کر محفوظ مکان بنا لی کہ جن سے کوئی خوف و خطرہ نہ تھا، یعنی انہوں نے سمجھا کہ وہ تو آندھی سے ہوئی تو ہمارے کس چیز نے تباہ کرنا، مگر صبح کے وقت ایسی چیخ آئی کہ سب کے کلیجے پھٹ گئے، اور ایک حد سے بڑی خوفناک چیخ کے ساتھ ہی پیدا ہونے والے زلزلے نے باقی کسر پہ نکال دی، پھر ان کی ساری تعمیراتی اور زرعی ترقی کوئی مہارت ان کی کسی کام نہ آئی، یہ ان کے ساتھ ہوا نا، سویرے صبح ہوتے ہی ان کو چیخ نے پکڑ لیا، اور ان کے وہ کام نہ آیا جو وہ کمایا کرتے تھے، یعنی کہ جو ان کا حال تھا اس کے حساب سے وہ جو چاہتے تھے کہ وہ ہمیں بچا لیں گے، مگر کوئی بھی ان کے کسی چیز نے کام نہ آیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ کیا کچھ ہوا ہے، کیونکہ ان کے پاس اللہ تبارک جیسے صبح قمر میں بتایا اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا خَشِيمٌ مُخْتَضِرٌ، بے شک ہم نے ان پر ایک ہی چیخ بھیجی تو وہ باڑ لگانے والے کی کچلی اور روندی ہوئی باڑ کی طرح ہو گئے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تبوک جاتے مقام ہجر سے گزرے تو آپ نے سر مبارک کو جھکا لیا اور اپنی سواری کی رفتار تیز کر دی، اور آپ نے ساتھ میں سے فرمایا کہ جن کے عذاب الہی اترا ہے ان کی بستی سے روتے ہوئے گزرو، اگر رونا نہ آئے تو بستی میں سے نہ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب بھی تم پر آ جائے۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب غزوہ تبوک آپ جاتے ہوئے تو یہ مقام ہجر سے گزرے تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہاں کے کنویں کا پانی نہ پئیں اور نہ کوئی مشکوں وغیرہ میں بھر کر رکھیں۔ صحابہ نے عرض کی کہ ہم نے تو اس پانی سے آٹا گوندھ لیا ہے اور اسے بھر کر بھی رکھ لیا، تو آپ نے کہا کہ آپ نے انہیں آٹا پھینک دینے اور پانی بہا دینے کا حکم دیا، یعنی ایسے مقامات سے ان چیزوں کا لینا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا کہ ان چیزوں سے نہ لے، جن علاقوں میں عذاب آئے، تو یہ چیزیں جو تھیں یہ جگہ گھومنے پھرنے کے لیے نہیں ہوتی کہ ان پہ انسان گھومے پھرے اور سیر و تفریح کے موڈ سے چلا جائے، اگر آج کل لوگ کم ہی خیال کرتے ہیں تو اس میں احساس کرنا چاہیے، یہاں پہ پاکستان میں بھی جو ہیں ہمارے آثار قدیمہ جو دکھاتے ہیں یہ، تو یہ عبرت حاصل کرنے کے لیے، سیر سپاٹے کے لیے نہیں ہے، اگر ہمارے یہاں بھی ایسے ہوتا ہے اور سعودی عرب میں بھی اب ایسے ہونے لگا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی اور اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔